اس طرح کے واقعات کا ہونا انتخابات سے پہلے یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے اور کتنا بڑا رسک فیکٹر ہے؟ ظاہر ہے جی کہ دونوں ملکوں میں جب تک تعلقات اس طرح رہیں گے تو یہ رہے گا، اور جیسا کہ رانا صاحب نے بڑی تفصیل اس کی بیان کر دی ہے، میں سمجھتا ہوں. اور اس کی جو ٹائمنگز ہیں الیکشن سے پہلے کی، جی ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہاں بھی الیکشن ہے، تو وہ جب بھی جو بھی ایسا موقع آئے گا، اگر جس طرح کے ہمارے تعلقات ہیں اس میں انفارچونیٹلی پھر یہی ہوتا ہے. سو ہمارا جو کام ہے، جس میں رانا صاحب نے کہا کہ اس پہ ہم ظاہر ہے کہ بالکل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن یہ پولیٹیشینز کا کام ہے کہ وہ اب یہ کرنا کیا ہے اس تعلقات کو. یعنی بٹوارا، ایک بات سمجھ لیجئے، بٹوارا جو ہوتا ہے وہ خاندان میں ہو، وہ کاروبار میں ہو، جغرافیے میں ہو، بٹوارے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، فساد ہوگا، تو فساد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بٹوارا ہو جائے. یہ بٹوارے کا مقصد ہوتا ہے پوری دنیا میں. ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، آئیے ہم امن سے علیحدہ ہو جائیں تاکہ امن آ جائے اور فساد ختم ہو جائے. بٹوارا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم بٹوارے کے بعد بھی آئیڈیالوجی کی بیسس پہ، یعنی بٹوارا ہوتا، یعنی بٹوارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم نے اس کے بعد جنگ کرنی ہے. بٹوارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کے بعد فساد کرنا ہے. اگر فساد ہی کرنا ہے پر بٹوارے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دونوں کو، یہ دونوں ملکوں میں مطلب ہے دونوں جگہ یہ میرا آپ سمجھنا چاہیے. لیکن میں ایک گزارش وہ پروپیگنڈے میں ایک بات ضرور میں کرنا چاہوں گا. جو پہلے بات ہوئی الیکٹرانک میڈیا کی اور کنٹرولڈ الیکٹرانک میڈیا کی، میں آپ سے گزارش کروں کہ کنٹرولڈ الیکٹرانک میڈیا پر بھی جس طرح کا جھوٹ یہاں بولا جاتا ہے، بولا گیا ہے، اس کی ایک مثال ایک فرد ناصر بٹ، اس پہ لگا دیا الزام قتل کے، جھوٹے سازش اس پہ کر دیا. وہ برطانوی عدالتوں میں لے کے چلا گیا کیونکہ وہ نشریات برطانیہ میں وہاں بھی نشر ہوئی تھیں وہ پروگرامز. کیا وجہ ہے کہ برطانوی عدالتوں میں جا کے وہ شخص ان تمام چینلز سے اس نے حق عزت کا دعویٰ کیا، وہ جیتا، چینلز نے معافی مانگی، معافی کو نشر کیا، اس کو بھاری جرمانے ادا کیے. کیوں؟ کہ وہ نشریات پاکستان میں نہیں چلی تھی. اچھا، یہاں پہ ایک میڈیا ہاؤس دوسرے میڈیا ہاؤس پر، نام سارے جانتے ہیں میں نہیں لے رہا، ایک میڈیا ہاؤس نے دوسرے میڈیا ہاؤس پر کے خلاف جھوٹی خبر چلائی. وہ میڈیا ہاؤس اس میڈیا ہاؤس کو لے کے برطانوی عدالت میں گیا. اس میڈیا چینل نے جس نے جھوٹی خبر چلائی تھی اس نے معافی بھی مانگی، نشر بھی کی، بھاری جرمانہ بھی دیا. اب ایک ہی چینل جس کو برطانیہ میں جرمانے ہوتے ہیں، یا دوسرا یا تیسرا، یا برطانیہ میں جا کے معافیاں مانگتے ہیں، وہی نشریات پاکستان میں نشر ہوئی تھی نا، یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو بار میں آپ سے یہ ہے قانون کی حکمرانی، وہ سوشل میڈیا ہو یا وہ الیکٹرانک میڈیا ہو. اور یہ جو فیک نیوز اور جھوٹی خبریں ہیں، یہ میں نے جیسے پہلے بھی گزارش کی، یہ آپ کے خارجہ تعلقات پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنا، اس کا یعنی قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا، اس کے بغیر there is no way forward. کیا یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا یہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، کیا ایک پارٹی کو روکنے کی بات کی جا رہی ہے؟ جب بھی ان کا آن لائن جلسہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ورچوئل کانفرنس ہوگی، کچھ بھی ہوگا، تو اس میں انٹرنیٹ کی سروسز سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں. کیا یہ ڈیول ایڈوکیسی ہے یا یو تھنک کہ واقعی اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جنرل عاصم منیر، میں بلیو کرتا ہوں کہ ہی از اے ویری سیریس پروفیشنل، اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہوم ورک ہو چکا ہوگا، اور ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ وہ سنجیدہ ہیں. اس کی شکر الحمدللہ کسی کو یہ خیال آیا. بے پناہ جھوٹ کو اریسٹ کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پر جس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹے ولاگ بنائے جاتے ہیں، جھوٹی کمپینز کی جاتی ہیں، جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ اس کو اگر آپ نے اریسٹ نہ کیا، یہ انتشار کا باعث بنے گا، یہ فورن پالیسی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، یہ دہشت گردی کروا سکتا ہے، یہ مسلح تصادم کروا سکتا ہے. میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں اب ہر ایک کو تو پکڑنا، یعنی اب مطلب سوشل میڈیا پہ کس کو، لیکن سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور شو کرتے ہیں بطور اینکر یا بطور اینالسٹ آتے ہیں، اور وہ پھر جا کے سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس پر جب جھوٹے تھم نیل لگا کر جھوٹ بولتے ہیں، سرے سے ہی جھوٹ، یعنی ہر روز مارشل لا لگوا رہے ہیں، کسی کو گرفتار کروا رہے ہیں، کبھی ایئرپورٹ پہ فوج، کبھی وزیر اعظم فوج پہنچ گئی. اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اریسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اگر یعنی قانون کی حکمرانی یہاں پہ قائم ہو گئی تو باقی لوگوں کو دیکھ کر، اچھا اب مصیبت یہ ہے کہ آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیے جھوٹ ہے، تو وہ آپ کو، اب ایک انوسنٹ آدمی ہے جو نہیں ہے میڈیا سے تعلق اس کا، تو وہ آپ کو دلیل یہ دیتا ہے کہ یہ جو آدمی جس کا میں یہ ویلاگ دیکھ رہا ہوں، یہ تو ٹی وی میں آتا ہے. وہ اس کو مہر سمجھتا ہے کہ چونکہ ٹی وی میں آتا ہے لہٰذا یہ سچ بول رہا ہے. اچھا، پھر ان میں ان لوگوں کی تعداد ہے جو اداکاری کرتے ہیں مذہبی ہونے کی، ڈھونگ بھرتے ہیں، جیسے مداری کوئی اپنا سرکس کا کوئی لباس پہنتا ہے جادوگر، یہ فراڈیے ہیں. یہ فراڈیے ہیں جو مذہبی لوگوں جیسا حلیہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے دین فروشی دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں پی ٹی آئی تو بالکل ایک نئے عروج پر لے گئے نا اس کام کو.
تو وہ مذہبی حلیہ بنا کر اور پیچھے سے باقاعدہ یعنی مقدس آیات لگا کر اور پھر اس کے بعد وہ پھوٹ اور جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ، ایسے لوگوں کو یعنی قانون کی حکمرانی اس پہ قائم ہونی چاہیے. اور یہ جو بات کی ہے میں کہ یہ جو آپ نے جنرل صاحب نے یہ جو حوالہ دیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، بات یہ ہے بالکل درست ہے. لیکن یہ فاسق کون ہے؟ ایک انوسنٹ آدمی، ایوری ڈے پیپل، ان کو تو نہیں پتا کہ فلاں آدمی فاسق ہے فلاں نہیں ہے. یہ قانون کا نظام ہے جو بتائے گا کہ یہ دیکھو یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ ثابت ہو گیا، عدالتوں میں ثابت ہو جائے گا، ٹرائل میں ثابت ہو جائے گا، آپ بتائیے کہ یہ فاسق ہے. تو یہ بہت اچھا ہوا، یہ سوشل میڈیا کو بالکل اس کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ آگے کیسے چلیں گے؟ آپ کسی پہ الزام لگا سکتے ہیں، آپ یعنی کسی کا یعنی زندگی خراب کر سکتے ہیں. اب جس قدر جھوٹ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، توبہ توبہ. یہ تو اچھا پھر یہ صرف سیاسی جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک مطلب ہے ڈبل شاہ کیا ہے؟ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں آپ سے، یہ پیسوں کا فراڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رشتوں کا فراڈ ہوتا ہے. یہ کوئی جھوٹ سیاسی نہیں ہوتا، سماجی طور پر اصل تو مسئلہ یعنی سوسائٹی کا ہے نا پورا. لیکن صرف کیا ایک ہی پارٹی اس میں انوالوڈ ہے یا پھر سب کا ہی حصہ ہے؟ میں تو پوری سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ سوسائٹی میں سے پالیٹکس نکال لیں گے، یعنی وہ والا آپ پورشن نکالیں گے تو وہاں پی ٹی آئی نے ظاہر ہے بہت جھوٹا پروپیگنڈا کیا یا اس کی سپورٹ بیس نے بہت کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں نے جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کیا، انہوں نے بھی کیا. لیکن سیاست سے اگر آپ علیحدہ نکالیں، سماج میں آئے تو وہاں پہ جو جھوٹا پروپیگنڈا اس کو کوئی رس کرنے کے لیے جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کہہ دے. آپ دیکھیے نا کہ پھر یہ جھوٹ فیک پروپیگنڈا کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا کلائمیکس 9 مئی ہو گیا، یہ نکلا.